ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اگرچہ اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دگا دیں تو پھر یہ ہے کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمان آ جائیں گے. لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق جو ہے کھود دی گئی، اور خندق سے ادھر جو ہے وہ مسلمان مرتبہ لگا کے بیٹھے ہوئے. تو اب اس جو بھی وہ محاذ بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا، روک کے ادھر بن جاؤ، کہاں جا رہے ہیں. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ، گھروں میں گھس جاؤ، چھپ جاؤ، تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے، کہاں جا رہے ہو موت کے منہ میں. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ نہیں آتے، حاضر نہیں ہوتے جنگ میں، یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کہ فوجوں کا پڑاؤ ہے، آمنے سامنے کا معاملہ، مگر کبھی کسی وقت. شاذ اشیحۃ علیکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے حق میں بہت بخیل ہے، کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے، یہ خیر خواہ نہیں ہے، تمہارے بدخواہ. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ، اور جب کوئی خوف اگر چلا جائے، یہ لشکر چلے جائیں، یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے، رأيتهم ينظرون، اذا جاء الخوف، جب خوف آتا ہے، خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خوفناک صورتحال. رأيتهم ينظرون إليك، تو اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے، کیونکہ اب مرحلہ آ گیا خطرے کا، پھر جنگ ہے، پھر جانا پڑے گا، پھر وہی ساری صورتحال، سارے اندیشے، سارے خطرات. تو گویا کہ ان کو موت کی غشی اور نزع کی کیفیت میں جو ہوتی ہے، آنکھیں جس طرح کے پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہے، اس طریقے سے تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف، اور جب خوف چلا جائے، ختم ہو جائے، یعنی وہ صورتحال جیسے کہ بعد میں ہو گئی کہ چلے گئے لشکر، جب چلے گئے تو اب ان کا طریقہ کار کیا ہے. وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اب وہ تم پر تل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ، یعنی زبانیں قیسیوں کی طرح چلنی شروع ہو جاتی ہیں. مسلمانوں پر تنقید بھی ہے، اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے، چپ زبانی بھی ہے. تو حداد لوہے کی جیسی کی زبانیں لوہے کی ہوں، تو ہمارے محاورے میں قیسی کی طرح زبان کا چلنا. سلق جو ہے عربی محاورے میں، عربی لغت میں آتا ہے بسطن بقہر اما بالید او باللسان، کسی کے پر حملہ آور ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے. تو سلقوکم بألسنۃ حداد اشیحۃ علی الخیر، اور پھر جو بھی کوئی مال غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے، جھکے پڑیں گے کہ مال سارا ہے نہیں مل جائے. اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً ایمان نہیں لائے. فأحبط اللہ اعمالهم، تو اے نبی انہوں نے اس کیفیت میں جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں، بظاہر نیکیاں، آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھی ہیں نا انہوں نے. آخر مدینہ منورہ میں وہ نمازیں پڑھتے تھے منافق، کس کی امامت میں؟ محمد رسول اللہ کی امامت میں. کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں. لیکن ان کے سارے اعمال حق ہو گئے. فأحبط اللہ اعمالهم، اللہ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دیے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، جبکہ جا چکے ہیں لشکر، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف طاری ہے. جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک اعصاب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی کپکپی طاری رہتی ہے، انسان کے سنسناہٹ سی رہتی ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے کہ گئے نہیں ہیں، کہیں ادھر چھپ گئے ہوں، کہیں پھر دوبارہ آ رہے ہوں، کہیں حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ کوئی ان کے ٹیکٹیکل موو تو نہیں تھی کہ ذرا پیچھے ہٹ کے پھر حملہ ہو کریں. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر کے نہیں ہے. وہی یاتی الاحزاب، اگر کہیں دوبارہ وہ لشکر جو ہے وہ فوجی جو ہے دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں، یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کاش کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کہیں ریگستانوں میں چلے گئے ہوتے، اور کہیں نخلستانوں میں جا کر آراب کی حیثیت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ چلے گئے ہوتے، بادیہ نشینوں کے پاس. یسألونک عن انبائکم، اور وہاں سے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے. اب کیا ہوا؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھا؟ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو قتال میں تو حصہ نہیں لے لیتے مگر شاس دکھانے کے لیے، خانہ پوری جسے ہم کہتے ہیں. اب ایک کردار تو یہ ہے جو سامنے آ گیا. دوسرا کردار کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے، اس کا جو خورشید ہے، سرد ہے، وہ محمد رسول اللہ کا کردار ہے. فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، بہترین نمونہ. اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں سیرت کی تقاریر ہوں، کوئی میلاد کی محفلیں ہوں، کوئی واعظ ہو تو اس میں بہت پڑھی جاتی ہے یہ آیت اسوہ حسنہ. لیکن عام طور پر ہمارے اسوہ حسنہ کیا ہے؟
چھوٹی چھوٹی سنتیں ان کا تذکرہ ہوگا. مسواک کرنا بھی اسوا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور سنتیں ہیں. مسجد میں داخل ہو تو داہنا پاؤں آگے آنا چاہیے، بایاں نہیں، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. ایک شخص کو کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. حضور کا یہی معمول تھا. یہ سب اسوے میں شامل ہے. اصل اسوا یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا. یہ ہے اسوا. یہ اسوا ہماری نگاہوں سے اوجھل. محمد رسول اللہ کا مثالی کردار کس اعتبار سے؟ جب بھوک تھی شدید، حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا. جب صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضور ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تاکہ یہ کہ میدے کو وہ جو ہنجر کنٹریکشن ہوتی ہے وہ نہ ہو، اس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح دلاسا ہو کہ کچھ بوجھ ہے میرے اوپر. وہ بوجھ چاہے پتھر کا ہو، کھانے کا نہ ہو. یہ سب پتھر باندھے ہوئے، کمر دوڑی نہ ہو جائے ہماری. حضور کا کرتا اٹھا کے دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے. اور اسی حال میں جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں، کھود رہے ہیں، تو حضور جو ہے اپنے کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھینک رہے ہیں. اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے. یہ ہے اسوا. ایسا نہیں تھا کہ بس حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوں اور خیمہ لگا ہو اور مورچھل چلے جا رہے ہوں، سمجھے آپ، اور سب ٹھنڈی چھاؤں آپ کو فراہم کی گئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے. یہ اسوا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اصطلاح میں ایک ہے میکرو اکنامکس اور ایک ہے مائکرو اکنامکس. تو مائکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. اس میں سے بعض کے بارے میں بڑے جھگڑے بھی ہیں، رفع یدین سنت ہے یا نہیں ہے، لیکن میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں. لیکن میکرو سنت جو ہے، سب سے بڑی سنت جو ہے، وہ تو یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر 40 برس کی عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لحظہ، ایک منٹ معاش کی جدوجہد میں صرف نہیں کیا. پوری زندگی، پورا وقت، پوری توانائی، پوری قوت دعوت دین، اقامت دین، دین کی دعوت، دین کی اقامت اسی میں لگائی. کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی کاروبار. حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن جب یہ فرض منصبی آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب یہی کام ہے. تو کچھ تو اس کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے. اس درجے میں نہ صحیح، وہ عکس تو ہو. میکرو سنت جو ہے اسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے. ہاں اس کے ساتھ بھی چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہو جاؤں تو کیا کہنے ہیں، پھر نور علی نور ہے. لیکن یہ میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں. اپنی تو ساری توانائی، ساری طاقت، سارا وقت دنیا بنانے میں. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر.